اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 76 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ پس اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں پیشی کے دن تک نفاق کو باقی رکھا، کیونکہ انہوں نے خدا سے وعدہ کرنے کے بعد بدعہدی کی ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کرنے اور ضرورت مندوں کے لیے بخل اور کنجوسی کرنے سے انسان کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے۔ بخلوا بہ فعاقبہم نفاقا۔ نمبر 2، نفاق کے مختلف مدارج ہیں۔ نمبر 1، زبان سے منافقت کرے۔ نمبر 2، عمل سے منافقت۔ نمبر 3، دل سے منافقت کرے فی قلوبہم۔ نمبر 3، منافقت کبھی وقتی ہوتی ہے اور کبھی مستقل اور پائیدار ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یوم یلقونہ سے روز قیامت مراد ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 132۔ الی یوم یلقونہ۔ نمبر 4، وعدہ خلافی اور جھوٹ سے روح نفاق پیدا ہوتی ہے، کیونکہ گناہ کو ہی جنم دیتا ہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا بِمَا أَخْلَفُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نمبر 5، انسان اپنی تمام تر بدبختیوں کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ بِمَا أَخْلَفُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو یہ تھی آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 78 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ان کے باطن اور سرگوشیوں کو جانتا ہے اور اللہ تمام غیبوں کو جانتا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے آیت کے خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لفظ سر سے منافقین کا باطنی کفر مراد ہو، نجواہم سے ان کی سازشیں اور الغیوب سے ان کے اہداف اور نیتیں مراد ہوں۔ تفسیر فرقان۔ اس وضاحت کے بعد اب آئیے آیت کے پیغام پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، منافق اپنے منصوبوں کو حد امکان تک پوشیدہ رکھتے ہیں، جبکہ خدا ان کے ارادوں سے باخبر ہے اور انہیں خبردار کرتا رہتا ہے۔ علم یعلموا۔ نمبر 2، ناقص معرفت ہمیشہ ناقص عمل کا سبب ہوتی ہے۔ اخلف اللہ ما وعدوہ لم یعلموا۔ جی ہاں، اگر انسان یہ جان لے کہ اللہ اس کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے تو اس سے اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس یقین کی وجہ سے منافقت ختم ہو جاتی ہے اور انسان سرزنش سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ منافقین جو کہ ان مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں جو صدقات واجبہ کے علاوہ مستحب صدقات رضا و رغبت سے دیتے ہیں، اسی طرح سے وہ تہی دست اہل ایمان پر بھی عیب لگاتے ہیں جنہیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ کا مذاق اڑانا انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے مالی امداد طلب کی، جس کے جواب میں دولت مند افراد نے دل کھول کر امداد کی
اور غریب افراد نے اپنی حیثیت کے مطابق امداد جمع کرائی۔ منافقین نے زیادہ امداد دینے والوں پر ریاکاری کا الزام لگایا اور کم امداد کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ یلمزون کے معنی تانہ زنی کرنا ہے، یہ دولت مند اہل ایمان کے لیے ہے، اور فیسخرون کے معنی مذاق اڑانا ہے، اور یہ تہی دست اہل ایمان کے لیے ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اور ابو عقیل انتہائی مفلس تھے۔ انہوں نے لشکر اسلام کی آمد کے لیے کچھ کھجوروں کی مقدار پیش کی۔ منافقین نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک مٹھی کھجوروں سے رومی سلطنت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال و دولت کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے اخلاص، ایمان اور سخاوت کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 79 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ثعلبہ کے پاس بے پناہ دولت تھی، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عقیل انصاری ایک مفلس مزدور تھے، انہوں نے مٹھی بھر کھجوروں سے لشکر اسلام کی مدد کی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سخر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے تمسخر کی ان کو سزا دے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ نکات میں ہم نے جانا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے لیے مقدار نہیں بلکہ خلوص اور نیک نیتی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب آئیے ہم اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑانا منافقانہ عمل ہے، کیونکہ منافقین خود عمل نہیں کرتے تھے اور جو مدد کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ الذین یلمزون۔ نمبر 2، اہل ایمان رضا و رغبت سے مال خرچ کرتے ہیں۔ المتطوعین۔ نمبر 3، جنگ کے لیے مالی مدد کرنے والوں کے جذبات کو سرد کرنا حرام اور منافقانہ عمل ہے۔ یلمزون، المتطوعین، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ نمبر 4، منافقین کے مذاق اڑانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے اہل ایمان کے جذبات کو ٹھنڈا کریں۔ یلمزون فیسخرون۔ چنانچہ سورہ منافقون کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ نمبر 5، منافقین کی نظر میں مال کی مقدار کو اہمیت حاصل ہے، جذبات و اخلاص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے وہ غریب مومنین کی امداد دیکھ کر اس پر جملہ کستے تھے۔ یلمزون والذین لا یجدون الا جہدہم۔ نمبر 6، معاشرے میں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام قسم کے امکانات سے استفادہ کرنا چاہیے، جہدہم۔ نمبر 7، ہر شخص کی ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے، لا یجدون الا جہدہم۔ نمبر 8، ہمیں اپنے فرائض سے عمل کرتے رہنا چاہیے اور دشمن کے مسخرے اور ہنسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لا یجدون الا جہدہم۔ منافقین کے مذاق اڑانے پر خدا انہیں سزا دے گا، سخر اللہ۔ نمبر 9، عمل اور جزا میں مناسبت ہونی چاہیے، فیسخرون، سخر اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کو ضرور فالو کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔